جہاں تک جادوگروں کا معاملہ ہوتا ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں. ایک جھوٹ تو قرآن نے بتا دیا، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جن قابو کیے ہوئے ہیں، جبکہ آخرت میں پتہ چلے گا کہ جنوں نے ان کو قابو کیا تھا یہ لوگوں سے بالکل جھوٹ بول رہے تھے کہ ہم نے جن قابو کر کے رکھے. تو عین ممکن ہے کہ سامری نے بھی یہ بیانیہ بنایا ہو. اصل بات وہ یہ بتا سکتا ہے کہ میری شیطان سے دوستی ہے اور اس کے اندر شیطان بول رہا تھا، تو اس نے اس کو روحانیت کا ٹچ دیا ہے. دنیا میں یہ شیطنت اور روحانیت ساتھ ساتھ ہیں. عام بندہ نہیں پہچان سکتا کہ شیطان کا کام کون سا ہے اور روحانی کام کون سا ہے. اس وقت ویسٹ میں جتنے بھی شیطان کی پوجا کے کلب کھلے ہوئے ہیں وہ سب اسپرچولیزم کے نام پہ کھلے ہوئے ہیں، روحانیت کے نام پہ کھلے ہوئے ہیں. تو یہ سب. اور کیوں جو امریکہ جو ہے وہ کہتا ہے جی صوفی اسلام ہونا چاہیے، تو ظاہر ہے وہ صوفی اسلام وہ صوفیت تو نہیں ہے جو اسلام کی ہے. وہ صوفیت ہے جیسے وہ ہپی لوگ ہوتے تھے، جیسے یہ بدھ مت میں ہوتے ہیں، جیسے جو ہے نا یہ ہندوؤں میں ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے انہیں جو کچھ بھی نظر آتا ہے اس کوئی ریاستیں کرتے ہیں، کچھ کام کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو نظر آتا ہوگا. تو وہ جو نظر آتا ہے، جو لوگ ٹیلی پیتھی سیکھتے ہیں آخر جب فوکس کرتے ہیں، کنسنٹریٹ کرتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو دوسروں کے خیالات کے اوپر قبضہ جما لیتے نا، ہپناٹائز کرتے ہیں جو دوسروں کو. تو اس سب کے پیچھے در حقیقت وہ شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں. اب وہ یہ بتائیں گے تو نہیں کہ وہ یا تو اسے سائنس ثابت کریں گے یا یہ کہ اسے کوئی بہت بڑی روحانیت اور معجزہ اور کرامت ثابت کریں گے. وہی کام اس نے بھی کیا. انہوں نے کہا میں نے تو جبریل دیکھا اور اس کی وہ مٹی کی برکت اتنی تھی. اب پھر اگر آپ اس مٹی کی برکت کو مان لیتے ہیں جس کو جبریل نے ٹچ کر لیا ہو، تو پھر یہ کہ جنت البقیع کی مٹی سے آپ کو کیوں نہیں شفا حاصل ہوگی؟ پھر مزاروں سے وہ جو ہے نا قبروں کی ساری مٹی اٹھا کے کیوں نہیں لوگ لے کے چلے جائیں گے؟ تو بہرحال یہ ایک اس کا وہ معاملہ تھا کہ میں نے اس مٹی کے ذریعے سے گویا اس میں اتنی برکت تھی، میرا جادو چل گیا، مٹی کے زور پر میرا جادو چل گیا.